اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وأصحابه العظام وابنه الكريم وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. اگر وہ تم میں نکلتے تو ان سے سوائے نقصان کے تمہیں کچھ نہ بڑھتا، اور تم میں فتنہ ڈالنے کو تمہارے بیچ میں غرابے دوڑاتے، یعنی فساد پھیلاتے، اور تم میں ان کے جاسوس موجود ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو. پچھلی آیتوں میں تذکرہ ہوا کہ منافقین غزوہ تبوک میں جانے سے رہ گئے، انہوں نے غزوے میں شرکت نہیں کی، اور انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ ہم جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں، ہمارے لیے مجبوریاں ہیں. عذر انہوں نے پیش کیے جھوٹے، تو عذر قبول کیا گیا اگرچہ جھوٹا تھا، اور ان کو مدینے میں ہی رہنے کی اجازت دے دی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو ان کا مدینے میں رہنا ہوا یہ تمہارے لیے اچھا ہوا. اگر یہ تمہارے ساتھ جنگ میں جاتے تو یہ تمہارے درمیان پھوٹ ڈالتے تھے، وہاں پہ فتنے پھیلاتے تھے، یہ شر کرتے تھے، اور مسلمانوں کو پس و پیش میں ڈال دیتے تھے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت عملی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مدینے میں رکا دیا، تاکہ تم اطمینان اور چین کے ساتھ غزوہ تبوک میں شریک ہو اور اطمینان و سکون کے ساتھ تم واپس آؤ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ تم میں نکلتے تو ان سے سوائے نقصان کے تمہیں کچھ نہ بڑھتا، وہ صرف تم کو نقصان پہنچاتے تمہارے ساتھ اگر رہتے تو، اور تمہیں فتنہ ڈالنے کو تمہارے بیچ میں فساد پھیلاتے. فساد کس طرح پھیلاتے کہ تم میں کچھ جو ہے ضعیف مومنین ہیں، اپنے ایمان میں پختہ نہیں ہیں، اور ان کے تعلقات جو ہے ان سے ہیں، منافقوں سے. تو یہ منافق بڑے شاطر ہیں، ان کو بہلا پھسلا کے یا ان کو ڈرا کے مسلمانوں کی باتیں ان سے حاصل کر لیتے ہیں، اور جو کمزوریاں ہوتی ہیں کمزوریوں کو لے کے وہی چیز مسلمانوں کے درمیان پھیلا دیتے ہیں. تو اس طریقے سے وہ تمہارے درمیان فتنہ ڈال دیتے. اور یا یہ کہ منافقین میں سے کچھ لوگ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ باطل ناخواستہ غزوہ تبوک کے لیے نکلے تھے، لیکن وادی سنیہ میں جا کے انہوں نے قیام کیا اور آگے نہیں بڑھے، اور واپس وہیں سے مدینہ شریف کی طرف آ گئے، مدینہ منورہ کی طرف وہ آ گئے. تو کچھ لوگ کیا ہوئے، گئے اور واپس آ گئے. لیکن اگر یہی کثیر جماعت ہوتی کہ ان کے ساتھ جاتی، اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے اور واپس ہوتی، تو پھر جو جنگ میں لوگ شریک ہیں مسلمان، ان کے دل بھی ان کے قدم بھی ڈگمگا جاتے. ساتھ میں نکلے تھے اتنے سارے لوگ اور واپس ہو رہے ہیں بہت سارے لوگ، تو سب دیکھتے تو آخر سوچتے کہ یہ کیوں واپس ہو رہے ہیں، خطرہ بڑا ہے، دور دراز کا سفر ہے، کفار و مشرکین کی تعداد زیادہ ہے، رومی لوگ ہیں، تو یہ جب زیادہ تعداد میں واپس ہوتے تو تمہارے اندر یہ نقصان ڈالتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مدینے ہی میں رہنے دیا. وَفِيكُمْ سَمَاعُونَ لَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میں ان کے جاسوس موجود ہیں. اللہ جانتا ہے اور اللہ کے بتانے سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جاسوسوں کو جانتے تھے،
اس لیے آپ نے جنہوں نے اجازت طلب کی ان کو آپ نے مدینے میں ہی رہنے دیا، ان کو اپنے ساتھ آنے کی اجازت نہیں دی، اور نہ ہی ان پر دباؤ ڈالا، یا نہ ہی ان کو منایا کہ تم کیوں نہیں چل رہے، تمہارا انتظام ہو جائے گا، تمہاری پریشانی جو ہے وہ ہم دور کر کیے دیتے ہیں۔ اس طرح کسی کے سامنے منت و سماجت نہیں کی گئی۔ جس منافق نے اجازت مانگی فوراً اجازت دے دی گئی، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم جانتے ہیں سب جاسوس ہے، یہ منافق ہے، یہ جائیں گے تو سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہوگا، اس لیے آپ نے جو ہے فوراً اجازت دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میں ان کے بہت سارے جاسوس موجود ہیں جو تمہاری باتیں لیتے ہیں، کفار و مشرکین تک پہنچاتے ہیں، منافقوں کے سرداروں تک پہنچاتے ہیں، اور پھر وہ چالیں چلا کرتے ہیں ضعفاء مومنین کے خلاف۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو، ظلم کرنے والوں کو، فتنہ فساد ڈالنے والوں کو، منافقوں کو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے